बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको 12वीं सहरी में खुश आमदेद। रमज़ान में बोल हमारी खसूसी नशरियात हमारा आपका साथ इंशाअल्लाह ताला रहेगा आखिरी रोज़े तक और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अंबिया कराम के हवाले से यहाँ पे जो क़ससुल अंबिया हैं वो बयान किए जाते हैं, हमारे जो उलमाए कराम हैं उनसे बात की जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो भी बड़ा ज़रूरी था समझना जानना, बिकॉज़ निकाह और तलाक़ की बात आज हम करेंगे अपने इस प्रोग्राम में और कोशिश ये रहेगी कि सबसे एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी राय मिलती रहे। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे अपने क़ससुल अंबिया की तरफ। आज अल्लाह के प्यारे नबी का एक ऐसा वाक़या हम सुनने जा रहे हैं जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, जो हमारी कदम कदम पे रहनुमाई फरमाता है। आज बात करेंगे अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिनको अल्लाह ने बहुत बुलंद दर्जा अता फरमाया। आपका नाम कुरान पाक में 29 बार आया। आप ही वो शख्सियत हैं जिनकी बरकत से अल्लाह पाक ने काबा शरीफ की तामीर करवाई। मक्का मुकरमा में भी आपकी बरकतों से आबाद हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर थे जिनको अल्लाह ने मुसलमान नबी
پیغمبر ابو الانبیاء خلیل اللہ امام الناس الحنیف کہہ کر پکارا۔ بت پرستی کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاد کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا اور کئی بار آیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاندار توکل کی۔ آپ نے کس طرح غیر مسلموں کا مشرکوں کا مقابلہ کیا، کس طرح آپ نے ان کو اپنے مناظرے میں ہرایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، تو وہ آپ کو بلاتے تھے لیکن آپ نہیں جاتے تھے۔ اس قوم کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا جہاں بے حیائی کی جاتی تھی، اور وہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بلاتی تھی کہ آپ بھی چلیں اور ہمارے ساتھ لطف و سرور کی محفل میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ ہی منع فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے بت خانے میں گئے جہاں اس قوم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بت بنائے رکھے تھے۔ آپ کو بہت غصہ آیا کہ یہ قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کن بتوں کو پوج رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور کسی بت کا ہاتھ توڑا تو کسی کو پورا توڑ کر سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا اس قوم کے بنائے سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ اس میلے سے واپس آئے اور اپنے جب جھوٹے خداؤں کا حال دیکھا تو تل ملا گئے کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ حال کیا۔ چنانچہ کسی فرد نے کہا کہ ہماری ہی قوم کا ایک نوجوان ہے جو ہمارے ان خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے اور اللہ کی بات کرتا ہے، یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور قوم کی جانب سے پوچھا گیا کہ آیا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے جو اس قوم نے کہا؟ وہ قرآن کی سورہ انبیاء میں اس طرح موجود ہے، بولے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پہ جواب دیا کہ اس کام کے بارے میں اس بڑے بت سے پوچھ لو، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا ہے، تمہیں بتائے گا۔ اس قوم نے جواب دیا کہ یہ گفتگو نہیں کرتے، بھلا یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پورا مظاہرہ کر کے زبردست تبلیغ کی، پھر جو شاندار الفاظ فرمائے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں عطا فرمائے، جو ہمیں سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح ملتی ہے۔ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہیں نفع دے اور نہ تمہیں نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ اس قوم کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور واقعی کی بات یہ ہے جو بت بات نہیں کر سکتا، توڑ جوڑ نہیں کر سکتا، وہ کیسے تمہارا خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن جس کی آنکھ پر پردے ہوں وہ حق بات دیکھ کر بھی جھٹلا دیتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کر جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کی جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری کی گئی۔ جب نمرود نے آپ کو جلانے کے لیے ارادہ کیا، اس وقت وہ آگ اس قدر اونچی تھی کہ اس کے اوپر سے پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قریب جا کر اس آگ میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا، کیونکہ جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا۔ تو گھوپن کے ذریعے یعنی آج کی توپ کے گولے کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب کفار تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ آگ میں جائیں گے تو واپس نہیں آ پائیں گے، لیکن سبحان اللہ، آپ خلیل اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے۔ پھر جو اللہ نے فرمایا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا، انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر دیاں کر دیا۔ سبحان اللہ، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اتنی بڑی شعلوں والی شدید آگ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی پوری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخے مار مار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے
ان کے سوا تیری توحید کا پرستار اور کوئی نہیں، تو اگر اجازت دے تو ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں، میں ان کا معبود ہوں، اگر وہ تم سب سے فریاد کریں تو ضرور مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے مدد نہ طلب کرے تو سب سن لو، میں اس کا دوست، حامی اور مددگار ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور عرض کیا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ بجھا دوں گا۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا کہ حضور آگ کہیں تو تیز ہوائیں چلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، جب وہ چاہے گا میری مدد ہو جائے گی۔ آگ میں داخل ہونے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ نے جواب دیا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تو پھر اللہ سے اپنی حاجت عرض کیجئے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا اللہ میرے حال سے خوب واقف ہے، ذرا غور کیجئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر غالباً 16 یا 20 سال تھی، جو اس وقت کے مفکرین نے بیان فرمائی ہے، اور اس وقت کا توکل جانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہتی دنیا کو توکل کا ایک درس دے دیا، اور پھر آپ کی مدد کیسے ہوئی وہ آپ نے بھی جانا کہ آگ کو حکم ہوا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اگر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سا ایمان پیدا ہو، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ خوبصورت بات۔ جی آگے بڑھتے ہیں اپنے علماء کرام کی طرف۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے ہمارے علماء کرام موبائل میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے تو تھوڑا آسان کر لیا ہے ہمارے علماء کرام نے بھی، کچھ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے ماشاءاللہ ویسے ہی اتنی برکت ہو گئی ہے کہ آپ سب تک ہماری بات پہنچ رہی ہوتی ہے، اور بہت پازیٹیو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو تھینک یو، میں آپ سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، لیکن اپنے علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محبتیں ہیں، اور یہ بہت ساری دعائیں ہیں جو چلتے پھرتے مجھے بھی ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ جی ماشاءاللہ آپ ٹیچر بھی ہیں، اچھی کلاس لے لیتے ہیں۔ میں کلاس لیتا ہوں جناب، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ابھی میٹھی وضاحت اچھی کر دی آپ نے تاکہ کسی کو غلط فہمی پیدا نہ ہو، یعنی موبائل کے استعمال نہیں۔ وہ ایک دو لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ موبائل میں نے کہا بھائی وہ ہماری طرح تھوڑی ہیں کہ موبائل میں میمز دیکھ رہے ہوں، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے سے دکھایا بھی جا سکتا ہے کیمرے کے ذریعے کہ واقعتاً قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، حقیقت یہی ہے۔ رمضان المبارک میں اکثر احباب کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تلاوت ہوتی رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک بات شروع میں کہی گئی تھی کہ جب آپ ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی بہت ثواب ہوتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے۔ تو میرے لیے یا میرے کیمرہ مین یہاں پہ موجود ہے، میری ٹیم موجود ہے، یا آپ لوگ جو گھروں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ لوگوں تک بھی ایک اچھی بات پہنچ رہی ہوتی ہے، ایک اچھا ٹاپک پہنچ رہا ہوتا ہے، کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ مسئلے مسائل بھی ہم کوشش کرتے ہیں ڈسکس ہوتے رہیں۔ بہت ساری ایسی کالز بھی آتی ہیں جس کے بعد ہم پھنس جاتے ہیں اس ایک کال پہ۔ اور جو علمی موضوع کی بات آپ نے کی نا، میں ایک جملے میں بریکٹ میں ایک جملہ عرض کروں۔ رسول کریم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا دو طبقات ہیں، ایک جگہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جی دوسری جگہ لوگ استاد اور شاگرد بیٹھ کر ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، لیکن میں اس محفل میں بیٹھنا پسند کروں گا جہاں پر تعلیم اور تعلم ہے، جہاں پر سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے۔ بالکل، چونکہ سیکھنے اور سکھانے کے نتیجے میں نماز بھی بامقصد ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کے پاس علم اور معرفت نہ ہو تو نماز صرف اٹھک بیٹھک ہے، تو اس لیے اس نماز کو بھی واقعی اللہ کی نماز بنانے کے لیے علم اور معرفت کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ تو آپ کی یہ جو محفل ہے اس حوالے سے عبادت کی محفل میں ہے۔ آہستہ آہستہ نا کچھ چیزیں جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی حنیف بھائی کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، کبھی مفتی ابو محمد صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں، کبھی نوید بھائی کو میسیج بھی کر دیتا ہوں کہ بھائی جان یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بتائیے گا ذرا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور شاہ صاحب سے ڈھیروں دعائیں لے رہا ہوں میں، یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے ہی۔ یہ بڑا ضروری ہے،
یہ میرے خیال سے تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھنا جاننا یہ بہت ضروری ہے. آج کا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے. کل باتوں باتوں میں شاہ صاحب نے ایک بات چھیڑی تھی یہاں پہ, میں آپ کی بات کر رہا ہوں شاہ صاحب, وہ تھی نکاح کی. امین شہیدی صاحب نے بھی یہی فرمایا, حنیف صاحب بھی یہی فرماتے ہیں, ابو صاحب بھی یہی فرماتے ہیں, سب ایک پروفیسر صاحب بھی اس دن یہی بات کر رہے تھے. ایک شادی کی عمر ہے, ایک نکاح کے حوالے سے بات چیت ہے, پھر طلاق کے جو ایشوز آ رہے ہیں. طلاق کی جب بات ہوئی تھی تو مفتی ابو محمد صاحب نے بڑی ایک تفصیل سے ہمیں ایک دو چیزیں بتائی تھیں, جس کے بعد ہم کافی آگے گئے تھے. حنیف بھائی شروع کرتے ہیں آپ سے, تاکہ ایک پورے اس پہ ہم بات کر لیں, تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. طلاق اور نکاح کے حوالے سے آج کا موضوع ہے, اور جہاں جہاں کچھ غلط فہمیاں یا کوئی بات ایسی چیز ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نکاح کا لغوی معنی ہے مل جانا یا جذب ہو جانا, اور نکاح اس عقد کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک شخص کے لیے کسی دوسری عورت کا جو کہ اس کی محرمات میں سے نہ ہو, اس کے لیے اس کی وطی حلال ہو جاتی ہے. نکاح بنیادی طور پر اس کے کئی احکام ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ سنت رسول ہے. اگر اس کو اولاد کی خواہش میں, معاشرے کے حسن سلوک کے لیے, معاشرے کے سلجھاؤ کے لیے اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو سنت کا ثواب ملے گا. اور ایک سے زیادہ شادیاں کرنا اگر آپ ان میں عدل و انصاف کر سکتے ہیں تو یہ استحباب کی صورت ہے. اور اگر کسی پر غلبہ شہوت ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نکاح کر کے وہ خاتون کا حق ادا نہیں کر سکے گا, اس کے نان نفقہ یا باقی اس کے جو حقوق ہیں وہ اچھے طرح سے ادا نہیں ہو سکیں گے, تو اس کے لیے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے. لیکن اگر اس نے وہ نکاح کر لیا تو وہ اس کی بیوی ہے, لیکن اس کو گناہ ملے گا. نکاح بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو تکمیل ایمان یعنی آدھا ایمان اس کے ذریعے سے مکمل ہونے کی بات فرمائی. اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی, کہ نکاح میری سنت ہے. دوسری جگہ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ میں ہم میں سے نہیں ہے. اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, نکاح کرو تم عورتوں سے 2, 3 اور 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم ان خواتین کے مابین عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرنا تمہارے لیے کافی ہے. تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمارے لیے تربیت ہے, یہ جو آپ کی سنت ہے, جو سنت اصحاب ہے, اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے برائیاں اور بدکاریاں ختم ہوں, نکاح کو عام کیا جائے اور بدکاری اور زنا کے خلاف رکاوٹ ڈالی جائے. بڑا ہمارا معاشرتی طور پر ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دردناک پہلو ہے کہ ہمارے یہاں بدکاری اور غلط کاری وہ آسان کر دی گئی ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے. حالانکہ بنیادی طور پر نکاح کو آسان ہونا چاہیے تھا اور گناہ اور بدکاری اور زنا کو مشکل ہونا چاہیے. میں اس میں ایک چھوٹی سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جیسے بڑا پرچار کیا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں جس کی گرل فرینڈز زیادہ ہوں. یہ ایک عام میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا کے ایسے پیجز ہیں کہ کہ یہ فلانے ملک کا ایکٹر ہے, اس کی اتنی گرل فرینڈز رہی ہیں اور یہ یوں ہے, اور بڑا اس کو اچھے طریقے سے لکھا جاتا ہے. لیکن اگر وہیں پہ کوئی شخص جو حلال کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جس طرح سے معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, سو یہ آج کل ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہو گئی ہے. دیکھیں بنیادی طور پر آپ مغربی معاشرے کو اگر دیکھیں نا تو وہ بالکل آخری ہچکیوں اور آخری سانسیں لے رہا ہے. وہاں عورت ایک شو پیس کی چیز اور کمرشل چیز بنا دی گئی ہے. وہاں نہ بہن کی وہ محبت رہی ہے, نہ ماں کی توقیر اور عزت رہی ہے, نہ بیوی کی جو اس کی خاتون کی عزت ہے وہ ہے. بس جسٹ ایک عورت کمرشل وہ شو پیس کے طور پر بنا دی گئی ہے جسے کاؤنٹروں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے یا کمرشل اداروں کے اندر جس کو ڈسپلے کر دیا جاتا ہے. اسلام وہ واحد دین ہے دنیا میں جس نے
از اول تا آخر. اگر عورت ماں ہے اس حیثیت سے، عورت بیوی ہے اس حیثیت سے، عورت بہن ہے اس حیثیت سے، عورت بیٹی ہے اس حیثیت سے، عورت کو عزت دی ہے، اس کا مقام اور وقار بتایا ہے، اور ہر رشتے کے حوالے سے عورت کے حقوق الگ 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 کر کے بیان کیے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا جو مشرقی یہ جو معاشرہ ہے، الحمدللہ ہم اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، یعنی بنیادی طور پر نقوش تو ہمارے اسلامی ہیں. گو کہ اب اس کے اندر دیکھیں، اب ایک مسجد کے اندر اگر کوئی برائی شروع کر دے تو اس میں مسجد کا قصور نہیں ہے. اسی طرح اگر اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد مسلمانوں کا ہمارا معاشرہ ہے، اس میں اگر مغربی چیزوں کو داخل کر دیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو وہ چیزیں یہاں داخل کر رہے ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پر ہر اس چیز کو برا سمجھنا چاہیے اور برا کہنا چاہیے جو ہمارے قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے پسند نہیں کیے، جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے پسند نہیں کیے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھیں یا ہم اس کو اپریشیٹ کریں یا ہم اس کو اچھا قرار دیں؟ لہٰذا جس کی جتنی زیادہ گرل فرینڈز ہیں وہ اتنا زیادہ بدکار ہے، جو جتنا زیادہ بدکار ہے وہ اتنا زیادہ گناہ گار ہے، جو جتنا زیادہ گناہ گار ہے وہ اتنا اللہ سے دور ہے، اور جس کی جتنی زیادہ شادیاں ہیں اگر حلال کے طور پر اور اسلامی نقطہ نظر سے 4 سے زیادہ شادیاں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، تو جتنا کوئی پاک دامن اور پاک سیرت ہے اسلامی نقطہ نظر سے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، اتنی اس کی زیادہ قدر ہے، اتنی اس کی زیادہ عزت ہے. تو اس حوالے سے ہمیں میں آپ کو یہ نہیں ہے لگی لپٹی نہیں ہے، میں اپریشیٹ کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہو یا اس طرح کے علماء کے پروگرام، باقی سیاسی پروگرام کروا کے ایٹم بم کی باتیں بھی کر لیں گے، وہاں آرمی اور جرنلوں اور کرنیلوں کی دلائیاں بھی کروا دیں گے، وہاں جناب امریکہ اور سپر پاوروں کے خلاف بھی بلوا دیں گے، لیکن جب مذہبی معاملہ آئے گا نا وہاں ذرا سا تھوڑی سی کوئی شعور کے حوالے سے کوئی تحقیقی گفتگو ہوگی، نہیں 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 اس کو نہیں کرنا، معاشرے میں پینک پہلے. یار کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم مذہبی حوالے سے اتنی گہری تحقیقات قوم کے سامنے لے کر آئیں تاکہ وہ ایجوکیشن انہیں ملے، انہیں دین سیکھنے کا جذبہ ملے اور انہیں کچھ سیکھنے کو ملے. ہوتا کیا ہے عام طور پر آپ دیکھ لیں جو ہمارے یہاں رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ آپ نے ہمت کی ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے جی اچھا جی بتائیں وہ مسواک کرنے کے جناب مستحب کیا ہیں، فلانے کے مستحب. یار یہ تو بچے کو پتہ ہے، آپ وہ چیزیں یہاں ڈسکس کریں جس سے قوم کی تعمیر ہو. تو اس قوم کی تعمیر کے حوالے سے ہماری یہ آواز، فیصل بھائی یہ چھوٹی سی پاور نہیں ہے، اس آواز میں بہت بڑی طاقت ہے. اگر لگاتار میڈیا سے آواز اٹھے تو آپ ایک معاشرے کو سدھار سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ حصہ ہے، ہم چاہیں گے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، بدکاری اور زنا کے خلاف نفرت پیدا کی جائے اور اس سے دور رہا جائے. جی بالکل، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، کہیں مت جائے گا. جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بڑی مزے کی ڈسکشن رہی. اچھا جب بھی میں یہ نوٹ کرتا ہوں یہ شادی کے حوالے سے بات کی جاتی اور خاص کر یہ کہ ایک وقت میں آپ 4 نکاح کر سکتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے تو ایک بڑی ہلچل سی مچ جاتی ہے، ایک عجیب سی بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا بات کریں. لیکن دیکھیں اسی میں بات میں ہی بات کا جواب موجود تھا کہ آپ کتنی انصاف پسندی کر سکتے ہیں، تب آپ آگے بڑھیں. امین شہری صاحب اس پہ نا تھوڑا مذاق بھی بنتا ہے، لیکن خیر ہم اس سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ بات تھوڑی آگے بڑھنی ہے. نکاح کی انہوں نے ابھی بات کی. اوبویسلی جب اہل تشیع کی بات کی جاتی ہے آپ کے یہاں نکاح کا سسٹم ذرا الگ ہے اور ڈیورس کا سسٹم بھی ذرا مشکل ہے. سو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مفتی صاحب کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا اور حقیقت کے بالکل عین مطابق بھی ہے. میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا دین فطرت کے عین مطابق ہے. بے شک چونکہ فطرت کے عین مطابق ہے اس لیے فطری ضرورتوں کی طرف جانے کے رستے اللہ نے بڑے آسان بنا دیے ہیں اور کھول دیے ہیں، اور جو فطرت کے خلاف امور ہیں ان کو مشکل بنایا ہے. نکاح فطری ضرورت ہے، طلاق فطری ضرورت نہیں ہے. جب نکاح فطری ضرورت ہے تو اس نکاح کا طریقہ بھی آسان ہونا چاہیے.
طلاق فطری ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بعض اوقات صرف غصے کی وجہ سے، بعض اوقات کسی اختلاف کی وجہ سے، بعض اوقات جذباتی ماحول کی وجہ سے انسان ایسے اعمال کر لیتا ہے اور بعد میں پشیمان ہو جاتا ہے۔ اسی پشیمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت کے خلاف تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مشکل ہونا چاہیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں فرق نہیں ہے تشیع اور یا تشیع و تسنن نہیں کہنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ احناف اور مکتب اہل البیت یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ میں اس حوالے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف چند چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں بھی ایسی ہیں جن کا مکتب اہل البیت میں رستہ آسان ہے اور احناف کے ہاں نسبتاً مشکل ہے۔ فرق یہ ہے، یعنی اس کو نزاع کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، یہ رویے ہیں یا آپ کا استنباط ہے یا آپ کا فہم ہے کہ آپ نے ایسا سمجھا حدیث سے، میں نے ویسا سمجھا حدیث سے۔ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، مکتب اہل البیت میں نکاح چونکہ، جیسے انہوں نے بھی ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی شخص حرام میں مبتلا ہو رہا ہو تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ جا کے نکاح کرے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہے، چونکہ حرام میں مبتلا ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کے مقابلے میں نکاح چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، وہ جائز رستہ ہے، وہ جائز رستہ جو کبھی سنت تھا اب یہاں پر آپ پر فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ واہ واہ۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کو اللہ نے آسان بنایا ہے، اس لیے اہل البیت کی فقہ کے مطابق، میں بار بار دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، یہ کسی پر چوٹ یا کسی کی مخالفت نہیں ہے، نقطہ نظر کا بیان ہے۔ اہل البیت کے ہاں نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیں، حجاب میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کے بعد، شناخت کے بعد، بغیر شناخت کے نہیں، تو اس کے بعد اگر لڑکی کا باپ زندہ ہے تو لڑکی کی اجازت شرط، باپ کی اجازت شرط ہے۔ اگر لڑکی کا باپ زندہ نہیں ہے، دادا زندہ ہے، تو پھر بھی دادا کی اجازت شرط ہے، اس لیے کہ وہ ولی ہے۔ اوپر جتنے بھی رشتے ہیں، باپ ہے، دادا ہے، پردادا، اگر ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اس سے اجازت لے کر ہی لڑکی نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کورٹ میرج جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، والدین کی اجازت کے بغیر بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے والد پہلی بات یہ ہے کہ اگر ولی زندہ ہے تو اس سے اجازت لے کر لڑکی نکاح کرے گی، لڑکے کو ولی کی اجازت نہیں چاہیے، وہ خود اپنا ولی ہے، لیکن لڑکی کو اجازت چاہیے، پہلی بات۔ اگر ولی نہیں ہے تو وہ خود مختار ہے، اب وہ خود نکاح کر سکتی ہے۔ دوسری بات، وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکے کو بھی کسی مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احکام نکاح کا اگر ان کو علم ہے تو پھر لڑکی اور لڑکا آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے نکاح کے صیغے پڑھنے کے بعد، یعنی ایجاب اور قبول کرنے کے بعد ایک دوسرے کے محرم بن سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں نکاح میں حتیٰ گواہوں کی بھی شرط نہیں ہے، گواہوں کی شرط فقہا نے رکھی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، گواہوں کی شرط انتظامی مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ فقہا نے، جتنے بھی فقہا کو میں نے پڑھا ہے، چاہے امام شافعی کا ہو، حنبلی کا ہو، یا امام مالک کا ہو، یا خود امام ابو حنیفہ کا ہو، اہل البیت کے ہاں بھی گواہ کی شرط فقہا نے رکھی ہے، اور اس کی وجہ انتظامی معاملات ہیں، جبکہ حدیث میں یا قرآن میں گواہوں کی شرط کہیں پر مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے بڑے بڑے مفتیوں سے بات کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں۔ یہ تین باتیں ہوئی ہیں۔ تیسری چیز، اب جب رشتہ ہو گیا تو اب اس کے بعد مسئلہ ہے طلاق کا، چونکہ دونوں موضوعات کو آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ طلاق کو مکتب اہل البیت نے بڑا مشکل بنا دیا ہے، جی بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ طلاق کی طرف تھوڑا بعد میں آئیں گے، چلیں پہلے نکاح پہ رہتے ہیں۔ ٹھیک، پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ جو معاملہ ابھی سامنے آیا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، جو شادی کو برداشت کر سکتا ہے، جو اخراجات برداشت کرتا ہے، اس میں قوت ہے، وہ شادی کرے۔ ومن لم یستطع علیہ الصوم فإنہ لہ وجاء، جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، یہ اس کی قوت کو کم کر دیں گے۔ شادی جو اصل میں یہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے، اسی پر انسانی تمدن قائم ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جتنے دوسرے مخلوقات ہیں
وہ اپنی صنفی ضرورت کے وقت ملتے ہیں، اس وقت جدا ہو جاتے ہیں، اس وقت جدا ہو جاتے ہیں، بالکل ان کا ایک وقت ہوتا ہے. لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نے ایسا نہیں کیا. انسان کے اندر یہ صنفی داعیہ دائمی داعیہ، اسی وجہ سے شہر آباد ہے، اسی وجہ انسانی تمدن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس شادی کو اپنی نشانیوں میں سے بتایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ فرماتے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، یعنی تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں. یہ نہیں کہ کسی اور جنس سے بنائیں، تمہاری جنس، اس لیے تاکہ تم پرسکون ہو سکو، سکون ملو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دو چیز، مودہ و رحمہ. مودہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان جوان ہے، سمجھے نا، اس وقت اس میں مودہ ہے. رحمہ جب بوڑھے ہو گئے اور زیادہ تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو شادی جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں نشانی ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما رأیت المتحابین مثل النکاح. فرمایا نبی کہ دو جو نکاح کے بعد دو جی آپ سے محبت کرتے، ایسے محبت کرنے والے میں نے نہیں دیکھے. جیسے شادی ہوگی، لڑکی کوئی ہے، لڑکا کہیں سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل محبت بھر دیتے، اور یہ محبت اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ ہر ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور شادی جو ہے اس انسانی تمدن کے بنیاد، لیکن اس کی شروط ہے. اس شروط میں سے پہلی یہ ہے کہ لڑکی کے لیے ضروری ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. ولی شرط ہے. ولی اور لڑکی دونوں ایک فریق ہے، سمجھے نا. ولی لڑکی پر زبردستی نہیں کر سکتا، لڑکی اپنی مرضی نہیں کر سکتی، سمجھے نا. ولی ہے کہ زبردستی نہیں کر سکتے، اس کا زبردستی نکاح. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک لڑکی آئی، جاریہ آئی، کہ یا رسول اللہ ان ابی زوجنی وانا کارہۃ اللہ، میرے باپ نے میری شادی کی ہے اور میں اسے نہیں پسند کرتی. فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دیتی، تمہاری مرضی رکھو، تمہاری مرضی نہ توڑو. پروفیسر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اور اس سلسلے میں جو یہ نکاح کورٹ کے نکاح ہیں، اور یہ ایک لڑکی بھاگ جاتی ہے گھر سے. ایک بات بتائیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دیکھیں اس بات سنیں تھے اس میں سے احناف کا موقف ہے. احناف کے ہاں جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن احناف کا موقف یہ ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے. یہ احناف کا موقف ہے، سمجھ نا. احناف کی نمائندگی وہ خود کریں گے، آپ کریں گے، لیکن وہ ان کو بتا رہا ہوں. جی ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو. ایک لڑکی بھاگ کر اگر کورٹ میں جا کر میرج کر لیتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولی فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، نکاح باطل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نکاح کے بارے میں مخاطب کیا وہ اولیاء امور کو مخاطب کیا. وَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی مخاطب جو ہے اولیاء امور ہے، سمجھنا. اللہ اولیاء امور وہ نکاح کریں. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ بڑی عجیب فقاہت ہے ان کی. انہوں نے لا ولی یعنی لا نکاح الا بولی، یہ حدیث ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے. وہ اپنی کتاب میں نہیں لائے اس کو. امام ترمذی حدیث صحیح ہے بالکل، لیکن اس کو اپنی کتاب میں ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے. ہمارے اچھا اس کے سلسلے 3 آیات ذکر کی، یہی کچھ ذکر کر کے باب من یقول لا نکاح الا بولی. پھر اس کے نیچے یہ 3 آیات ذکر کی، ولا فلا تعضلوهن ينكحن فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ينكحن ازواجهن. یہ روایت کی اس کا دونوں آیات ذکر فرمایا. تو یہ ایک ہمارا موقف ہے کہ جو لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے اور جا کر کورٹ میرج کر لیتی ہے بغیر کسی وجہ سے، سمجھنا، وہ بتاتی بھی نہیں کہ میں کیوں بھاگی ہوں. ایک تو یہ ولی ظلم کر رہا ہے، اس کا نکاح نہیں کر رہا، وہ جا کے سلطان سے کرتی سلطان ولی من لا ولی لہ. یہ ہے آپ کے ہاں اس کا نکاح بات، ہمارے یہاں باطل نہیں، وہ بات ختم اس کا نکاح، اس کا جائز نہیں اس کا نکاح، کیونکہ ولی کی اجازت نہیں، اس نے خود اپنا نکاح کیا. آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، مطلب تو اس سلسلے میں ہم جو ہے ہمارا موقف یہ ہے، جی ہمارا موقف یہ ہے. مختلف مکتبہ فکر ہیں، اوبیسلی ایک چیز پہ اگری نہیں کر سکتے، اس لیے مختلف ہیں. لیکن میں نے آج شام میں بھی ایک بات کی تھی کہ اگر مختلف کی بات کریں گے تو 4-5 چیزیں ملیں گی بھائی، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک سمجھنے والی بات ہے.
مفتی ابو محمد صاحب آپ شروع کریں گے یا نوید صاحب آپ شروع کریں گے؟ جیسے مفتی حنیف صاحب سے پہلے تھوڑا سا لے گا مفتی حنیف صاحب جی اناف کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے. بنیادی طور پر ایک تو میں اس چیز کی بات عرض کر دوں کہ احناف کے ہاں لا نکاح الا بولی، یہ باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں بھی یہ روایت مستدل ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اس کی دو صورتیں کہ وہ جو نکاح ہو رہا ہے وہ عاقلہ بالغہ لڑکی کا ہے یا نابالغہ کا ہے. نابالغہ کا تو ولی کے بغیر سرے سے ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آ گیا. جی اگر وہ عاقلہ اور بالغہ ہے پھر اس کی دو جہتیں ہیں کہ وہ عاقلہ اور بالغہ کہاں نکاح کر رہی ہے، اپنے کف کے اندر یا کف کے علاوہ. اگر وہ کف کے اندر کر رہی ہے تو احناف متقدمین کے ہاں بنیادی طور پر نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اس کے اولیاء کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر اس میں وہ اپنے لیے کوئی خرابی سمجھتے ہیں تو وہ فسخ نکاح کر سکتے ہیں. یہ متقدمین کا موقف ہے. متاخرین جو فقہاء ہیں انہوں نے کہا نہیں، یہ حاکم کے پاس یا عدالت کے پاس جانا یہ تو ایک بہت اچھمبے کا معاملہ ہے، کہاں دیہاتوں میں کسی کی تو پہنچ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت مشقت اور مصیبت میں جانے والی بات ہے. لہذا متاخرین پھر اس طرف آئے ہیں کہ اگر غیر کف کے اندر ہے نکاح اور ولی کی اجازت کے بغیر ہے تو سرے سے وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اب یہ ہمارے ہاں کنڈیشنز آ گئی ہیں احناف کے ہاں. کورٹ میرج میں دیکھا جائے گا کہ وہ میں سوری بات کاٹ رہا ہوں، کورٹ میرج میں بھی یہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے لڑکی بالغ ہے کہ نہیں ہے. جی جی وہاں تو شرط ہی ہے کہ وہ 18 سال سے بڑی ہو. لیکن اگلی چیز ہے کف کا کہ وہ جذبات میں آ کر لڑکا لڑکی شادی کر لیتے ہیں اور وہی چیز آگے خاندانوں کے قتل و غارت کا باعث بن جاتی ہے. دیکھیں اسلامک پورا جو سسٹم ہے نا یہ امن سکون اور شانتی کے لیے، اس لیے مثال کے طور پر ہمارے ہاں پھر اس کی کئی جہتیں ہیں کہ اس کے مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، صورت و سیرت کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں اس کے کف کے حوالے سے ہیں. تو اگر غیر کف میں تو بہرحال متاخرین کا فتویٰ یہی ہے. ہمارے ہاں ہماری سیاح کے اندر حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں زانیہ ہیں کہ جو نکاح کرتی ہیں بغیر گواہوں کے. تو چونکہ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، تو چونکہ اب جو خواتین بغیر نکاح کے کر رہی ہیں تو جو بدکاری کر رہی ہیں وہ بھی تو کیا ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور جا کر انہوں نے اپنے تعلقات استوار کر لیے. اب کیا فرق ہوگا اس میں اور اس میں؟ تو وہ ایک ہی صورت ہے کہ یا وہ اس کے مجلس نکاح ہو اور گواہوں کی موجودگی میں وہ ایجاب اور قبول کریں اور اس میں باقاعدہ طور پر مہر ہو اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں سامنے ہوں جو کہ فرق کریں کہ یہ بدکاری اور چیزیں اور جو ہے نا وہ نکاح اور چیزیں. جو جن کو فالو کرتے ہیں بھائی آپ اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا کریں. ٹائم ہے یا بریک پہ جا رہے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں کہاں چل رہا ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلنوا علی النکاح فی المساجد آدم النکاح برکۃ ایسرمونا. نکاح اسلام کا وہ شعار ہے جو تمام انبیاء میں چلا آیا ہے. نبیوں کی ساری فہرست میں نکاح ہے، کہیں زنا نہیں ہے. نکاح وہ عظیم چیز ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آسان کرو اور اسے عام کرو. آسانی کے اعتبار سے یہاں تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے پروف ملتے ہیں کہ ایک جگہ پر بچے بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فرمایا یا معاشر الشباب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جی ہم آپس میں کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے. فرمایا تم میں سے جس کی استطاعت ہے اس کے لیے بہترین شغل یہ ہے کہ وہ نکاح کرے، بہترین عمل یہ ہے کہ وہ نکاح کرے. نکاح نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، ہر کسی کو ہوتی ہے، اللہ سب کو دے. جب وہ فوت ہو گئیں تو کسی نے کہا جی آپ دوسرا نکاح کر لیں. آپ نے فرمایا میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا، تنہائی میں بڑا سکون ہے. آپ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کچھ مخلوق اتر رہی ہے اور وہ اڑ رہی ہے اور اڑتے ہوئے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہی ہے. یہ سننے والی بات ہے. جی جی. اب انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں آپس میں، یہ میرے قریب سے گزرے تو میں ان سے پوچھوں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جب پوچھا گیا ایک بندہ قریب سے گزرا تو بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعمال مردود ہو رہے ہیں.
یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم اس سے پہلے آپ کے اعمال کو مجاہدین کے ساتھ اٹھاتے تھے، لیکن جب سے آپ نے سنت سے اعراض کیا اور آپ نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا، آپ صبح اٹھے تو آپ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ مجھے نکاح کرواؤ، مجھے نکاح کرواؤ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم چوری چھپے جو شادی کا کنسیپٹ ہے نا جی، اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اعلنوا علی النکاح فی المساجد، نکاحوں کو اعلانیہ کرو، مساجد میں کرو، مجمع میں کرو۔ نکاح کا آسان طریقہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چند بندے کلو 2 چھوارے لے کر چلے جائیں امام صاحب کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، وہاں جا کر آپ امام صاحب سے کہیں جی نکاح پڑھا دیں، یہ 500 میں 1000 روپے میں بھی یہ نکاح ہو جائے گا، نکاح مشکل نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں کہ مسجد کے اندر جب ایک خطیب صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، سامنے بے شمار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب ہم سب کا چیخنا چلانا کیا ہے کہ جی جو قانون بنا رہے ہیں یا بنانا چاہیے اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اب جب جمعہ پڑھا رہے ہیں تو جمعے میں خطیب صاحب تقریر کر رہے ہیں سود پہ، سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ سود خور، اسے اندر ہی اندر بات بری لگ رہی ہے۔ جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے چوری پہ، سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ چور۔ چور کو اندر ہی اندر بات بری لگ رہی ہے کہ یہ بات مجھ پر ہٹ کی جا رہی ہے۔ جن سے ہم قانون کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ سارے چور ہیں، ان کے اپنے دروازے بند ہوتے ہیں عیاشی کے، چوری کے، ڈاکے کے، زنا کے۔ ورنہ کیا لاہور کے اندر یہ پچھلے سال واقعہ نہیں ہوا کہ جو یہ دارالایمان ہوتے ہیں نا، دارالایمان سے بچیاں سپلائی کی جاتی رہیں لاجز کے اندر، جی وہاں سے بچیاں سپلائی کی جاتی رہیں، اور وہ عورت جس نے اس راز کو فاش کیا وہ عدالت گئی، وہ کورٹ گئی، اس نے ویڈیو بنائی، یوٹیوب پر اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اسے کیا ہوا؟ اسے چند دنوں بعد قتل کروا دیا گیا۔ وہ بھی دیکھا میں نے، ہاں یہ گزارش یہ ہے فیصل بھائی، گزارش یہ ہے سے اندازہ لگائے نا کہ کتنا صفاق سسٹم ہے ہمارا۔ گزارش ہے، میری بات کلیئر ہونے دے، گزارش یہ ہے کہ یہاں دین کا ہم لوگ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، دیندار نہیں ہیں۔ ہمارا یہاں پر جو اسلام ہے، ہماری جو فقہ ہے، ہمارے صحابہ اکرام کا قانون ہے، اہل بیت نظام کا قانون ہے، اس کا ایک طاغوتی نظام سے ٹکراؤ ہے، اور یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا جب تک یہ طاغوتی نظام اس انداز سے چلتا رہے گا، یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا۔ شاید میرے الفاظ میں تلخی ہے، معاف کیجیے گا، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اسے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہیں گے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ بالکل، میں اس کی طرف اب اگلے سیگمنٹ میں بڑھوں گا۔ میرے پاس 2 موقف رہ گئے، ایک مفتی نوید صاحب کا اور شاہ صاحب کا۔ میں بریک سے واپس آتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم ان دونوں کا موقف لے کے آگے بڑھتے ہیں، بیکاز حق مہر پہ بھی بات کرنی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور طلاق پہ تو خیر آلموسٹ بات ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ حق مہر پہ ضرور بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید 12ویں سحری میں۔ اس وقت ہم آپ کے ساتھ رمضان میں بول میرے علماء کرام، یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک موضوع جس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ میرا ایک سوال جو رہ گیا جو بہت ضروری ہے، کیونکہ نکاح میں لوگ جلدی بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں، اور میں اس دن بھی یہ بات کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ بچیوں کی شادیوں کے بڑے مسائل رہتے ہیں، تو خاص طور سے جو لڑکے والے ہیں وہ خاصا بلیک میل کر کے اپنی مرضی کا کوئی حق مہر لکھ دیتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں یہ شرعی ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ اگر بعد میں کہیں ضرورت پڑے گی تو آپ کو وہ حق مہر مل جائے گا۔ سو یہ بھی 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک حق مہر جو کہ کہتے ہیں بعد میں مل جائے گا، اور ایک یہ جو اپنی مرضی سے لوگ رکھوا لیتے ہیں لڑکے والے بغیر پوچھے لڑکی سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، حق مہر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ حضور نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم بات چیت کہتے ہیں، اور آج کل اس کو منگنی کہا جاتا ہے۔ اسے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کا اعلان نہ کرو، وہ خفیہ بات ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ منگنی کو آپ جو ہے وہ جو آپ نے بات چیت کی اس کا اعلان نہیں کر سکتے، آپ نکاح کا اعلان کریں۔
تو ہمارے ہاں جو منگنیاں ہوتی ہیں اور عجیب و غریب جو ہے وہ سلسلے ہوتے ہیں اور اس کے اعلانات ہوتے ہیں اور اس میں جو کھانے کھلائے جاتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات چیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم نکاح کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا مہر کے حوالے سے, آقا کریم بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا کوئی تعین نہیں کیا, یہ عورت کا اختیار ہے. یہاں تک کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جب خواتین کی طرف سے بہت زیادہ مقرر کیا جانے لگا تو آپ نے اس کی ایک حد مقرر کرنا چاہی. تو اب ظاہر ہے ایک طرف یہ حدیث تھی کہ حضور نے فرمایا میری سنت ہے, میرے خلفاء کی سنت ہے, لیکن جو سامنے صحابہ اور صحابیات موجود تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کی سنت ہے, لیکن ان کے پیش نظر نبی علیہ السلام کا فرمان ہو یا ان کے پیش نظر اللہ کا قرآن ہو تو پھر وہ بات کرتے تھے. تو ایک خاتون نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ قرآن نے ہمیں اختیار دیا ہے تو عمر آپ کون ہیں جو ہمارے اختیار کو ختم کریں؟ تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس کا کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ آپ نے اتنا مقرر کرنا ہے. یہ خاتون کا اختیار ہے, جتنا چاہے مقرر کرے, لیکن سامنے والوں کے حالات کو دیکھا جائے یہ کتنا ادا کر سکتے ہیں. جس طرف آپ نے اشارہ کیا, ایک حدیث غالباً میرے ذہن میں آ رہی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اس نیت سے نکاح کرے کہ میں نکاح تو کر رہا ہوں, حق مہر بھی بہت زیادہ مقرر کر لے, اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں ادا نہیں کروں گا, تو یہ نکاح نہیں ہے, یہ زنا ہے. اس بات پر توجہ دینی چاہیے. نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا حق مہر دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ تو دو قسم کے ہیں. دیکھیے وہ یہی ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ فوراً ادا کر دیں, فارم میں جو لکھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, فوراً ادا کرنے والا ہے, اور ایک یہ ہے کہ مؤجل ہے جو غیر مؤجل. ہاں, اور وہ جو ہے وہ تاخیر سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. خاتون کا اختیار جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اختیار ہے, مانگ لے, چاہے لے لے, چاہے وہ معاف کر دے, چاہے وہ اس میں تاخیر کر دے, لے کے شوہر کو واپس کر دے, گھر پہ خرچ کر دے, یہ خاتون کا اختیار ہے. لیکن کوئی مرد اس حیثیت سے یہ نیت کرتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں جی کروڑوں میں لکھ دو, اربوں میں لکھ دو, بنگلے لکھ دو, اتنا سونا لکھ دو, دینا کس نے ہے؟ اگر یہ نیت ہے تو نکاح ہی نہیں ہے, وہ تو زنا ہے سیدھا سیدھا. اس لیے ان باتوں پر جو ہے نا وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سمت معاشرے کو جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اس باب میں خاص توجہ کی ضرورت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد معاملات جو ہے وہ طلاق کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر ایک بات ہوئی, میں یہ بات بار بار دہراتا رہتا ہوں, آج پھر دہرا رہا ہوں کہ جناب یہ بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ نکاح کیسے ہوتا ہے, کیا ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. اس پر ہمارا نقطۂ نظر بھی آ گیا, دیگر حضرات کا نقطۂ نظر بھی آ گیا, لیکن ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ہدایہ سے لے کر فقہ کی تمام کتابوں میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہم کف میں کرو, غیر کف میں نکاح. ہمارے ہاں تو ہدایہ میں یہاں تک لکھا ہوا, اگرچہ ہمارے متاخرین دوسری بات کرتے ہیں کہ غیر کف میں نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا, یہاں تک بات لکھی ہوئی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے, فتویٰ نہیں دیتے کہ منعقد نہیں ہوتا, اسے انعقاد ہو جاتا ہے. جب ہم کف میں کریں گے تو پھر سبحان اللہ معاملات میں آسانی ہوگی, خوش اسلوبی سے معاملات آگے بڑھیں گے. یہ جو معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, یہ بگاڑ بھی یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم غیر کف میں نکاح کرتے ہیں, غیر کف میں نکاح کریں گے تو پھر بگاڑ تو پیدا ہوگا صاحب. اس لیے اس طرف ضرور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ علماء سے آ کر پوچھ لیا کریں گے کف کیا ہوتا ہے, اور پھر کف میں ہی نکاح کریں, غیر کف کی طرف نہ جائیں. آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھا دیں کف اور یہ غیر کف کیا ہوتا ہے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, کف کہتے ہیں بنیادی طور پر, یہ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا, قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ کف کا معنی ہوتا ہے برابری, یعنی آپ برابری میں نکاح کریں. یہ نہ ہو کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ فیصل قریشی صاحب ہیں, اور فیصل قریشی صاحب جو ہے نا وہ ڈرامہ کرتے ہیں, پورا ملک ان کو دیکھتا ہے, اور ایک محلے کی کوئی غریب بچی جن کو کوئی جانتا نہیں, جن کا مطلب لائف سٹائل دوسرا ہے, وہ آپ کے نکاح میں آ جائے تو کیسے نباہ کر سکے گی؟ وہ آپ کے طور طریقے جانتی ہے, اور پھر اس سے آگے بڑھیے. ہم کف کا اطلاق ان چیزوں پر نہیں کرتے, امیری غریبی پر. ہم کہتے ہیں آپ کف خاندان ہے, آپ خاندانوں میں ہی نکاح کریں. جب آپ خاندانوں میں نکاح کریں گے تو سبحان اللہ معاملات جو ہے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی ایک کال مجھے لینی ہے بالکل اس پہ. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم.
السلام علیکم، شعیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شعیر، بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. اچھا فیصل بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی لڑکا اپنے گھر والوں سے کہے کہ میرا نکاح کروا دیں یا میری شادی کروا دیں، میرا وقت آ گیا ہے، اور اس کی صورت میں اس کے گھر والے اس کو یہ جواب دیں کہ تم ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو یا تم اس لائق نہیں ہو کمانے کی کہ تم اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال سکو آگے جا کے، تو اس کے بارے میں پھر کیا آپ رائے دیں گے علماء وغیرہ؟ ویسے ہلکا سا جواب پروفیسر صاحب نے دیا تھا کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو روزے رکھ لیں، لیکن اینی وے مذاق کر رہا ہوں یار، میں بھی مذاق کر سکتا ہوں. جی نہیں، وہ بالکل آپ نے جو بات کہی ہے بنیادی طور پر تو اگر کسی آدمی پر غلبہ شہوت ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں اس بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. لیکن جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ گھر کے حالات نہیں ہیں یا نکاح کرنے کی سکت نہیں ہے، اس کے پاس نان نفقے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حدیث مبارکہ میں بڑا واضح حکم موجود ہے کہ ایسا شخص پھر روزے رکھے اور روزے رکھ کر اپنے نفس کو قابو میں کرے. اور اگر سب کچھ ہونے کے باوجود اگر والدین جان بوجھ کر اولاد کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو یہ میں آج ہی یہ پڑھ رہا تھا فتویٰ کہ ایسی صورت میں وہ جو اگر اللہ معاذ اللہ معاف فرمائے، اگر وہ اولاد غلط کاموں میں مشغول ہوتی ہے یا اس میں وہ مبتلا ہوتی ہے، تو جہاں ان کو گناہ ہوگا وہیں پر ان کے ماں باپ کو بھی اس گناہ میں سے حصہ ملے گا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، حق مہر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں کال لے لوں، میرے خیال سے آپ ہی کے لیے کوئی سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں اللہ کا شکر کرم ہے. فیصل بھائی غلام خان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی میرے بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کا اور کف کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کف برابری کا ہو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے تو فرق مٹایا ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر. اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر تو میرے خیال سے لوگ جو ہے وہ رشتے ہی نہیں ہوں گے، لڑکیاں بیٹھی رہ جائیں گی. ویسی یہ چیز اتنی مشکل ہو گئی ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حق مہر برکت والا نکاح وہ ہے جو جس میں سب سے کم مہر رکھا جائے. اب یہاں پر 10-10 20-20 لاکھ اگر حق مہر رکھے جائیں گے تو حق مہر پہلے تو دینے کی چیز ہوتی ہے، وہ دے تو رہا نہیں ہے. اب پھر آخر میں وہ معاف کروانے پر آتے ہیں. بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز مشکل ہو رہی ہے، نکاح مشکل ہو رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ اگر کم سے کم نکاح میں برکت ہے مہر میں، تو وہ نکاح کیوں نہیں کرتے لوگ جس میں کم مہر ہو؟ زیادہ سے زیادہ رکھوا کر بونڈ کیوں کرتے ہیں؟ اگر کسی کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ طلاق نہ دے دے لڑکا کہیں، تو وہاں پر رشتہ ہی کیوں کر رہے ہو اگر آپ کی یہ سوچ ہے؟ یہ میرے سوال ہیں. دونوں بہت اچھے سوال آپ نے کیے ہیں. ان کا سوال بڑا ٹف ہے. دوسرا والا نہیں، پہلے والا انہوں نے بڑا زبردست پکڑا ہے کہ اس کا مطلب ہے لوگ بڑی توجہ سے دیکھ اور سن رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ برابری ہو، خاندان ہو، تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ جو ہے نا عظیم ہے یا بڑا ہے کہ جو اللہ کے ہاں متقی ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے. تو پھر یہاں جناب یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے خاندان والی چھوٹی؟ یہاں یہ بڑی کلیئر بات ہے، فقہائے کرام نے بڑا اس کا واضح جواب دیا ہے. یہ اور اسی طرح کی وہ روایات جن میں لا فخر لا فضل للعربی علی العجمی والعجمی علی العربی، یہ الا بتقوی، یہ جو ساری روایات ہیں ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. کیونکہ ہم بظاہر جس کو متقی سمجھ رہے ہو، مثال کے طور پر ہمارے ہاں تقوی کا معیار کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہو، داڑھی ہو، روزہ ہو، گناہ سے بچتا ہو. کیا پتہ ہو اندرون خانہ ٹاپ کلاس کا اسمگلر ہو، ہم تو اس کو جناب بہت عالی شان سمجھ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو صرف بیچارہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن حرام سے بچ رہا ہے، تو بتائیں ہم تو اس کو اعلی اور عرفہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ تو اندر سے بڑا کمینہ نکلا. تو ان کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، یعنی آخرت میں اللہ کے ہاں عزت اور شان اسی کی ہے. لیکن یہ جو دنیاوی طور پر اللہ کے رسول، جس رسول نے یہ حدیثیں فرمائی ہیں، اسی رسول نے فرمایا لا نکاح الا فی الاکفاء. اسی رسول نے ہماری تربیت کی ہے کہ برابری کے طور پر نکاح کرو. اس کی وجہ، اس کی ریزن یہ ہے اس کی لا نکاح الا فی الاکفاء، کہ نکاح اپنی برابری میں کرو، کفوں میں کرو. اب اس میں ہمارے ہاں یہی ہے کہ جب دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے اوبویسلی اس چیز میں ہم کافی لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب برابری میں نکاح کی جو ہم بات کر رہے ہیں
اس میں برابری پیسے ویسے کی نہیں ہے. میں نے پہلے بالکل اس میں ایک مسئلہ لڑکی کے لیے بہت تانے پڑ جاتے ہیں میرے خیال سے. یہ ان کے مسئلے کا حل ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. شاہ صاحب ہم بریک سے واپس آ جائیں, چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں اور آخر میں اس کو سم اپ کرتے ہیں تاکہ نکاح کی آسانی کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ بات کی جائے. اور ایک مجھے 2 پوائنٹ اور بھی لینے ہیں, سو چھوٹا سا بریک. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج جا رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس. حبیب رسول اکرم کرم کے پیکر, رسول اکرم کرم کے پیکر, کسی کو در پہ بلا رہے ہیں, کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. حبیب داور غریب پرور, رسول اکرم کرم کے پیکر, کسی کو در پہ بلا رہے ہیں, کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں, نوازشوں پر نوازشیں ہیں, عنایتوں پر عنایتیں ہیں, عنایتوں پر عنایتیں ہیں, نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں, نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, هو الحبيب الذي
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے ہچکی لگی ہوئی ہے. شاہ صاحب آپ کی طرف آنے کا موقع نہیں ملا. حق مہر کے حوالے بات چل رہی تھی, وہ لڑکے نے بڑی پیاری کچھ سوال کیے, اس کے بھی جواب آپ نے دینے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نکاح پہ روشنی ڈالوں گا کیونکہ فقہی مسائل ماشاءاللہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے وہ اس پہ بات کریں گے. حضرت بڑی پیاری حدیث پڑھی مفتی صاحب نے شروع میں, النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے, جس سے انحراف کیا وہ ہم میں سے نہیں ہیں. تو نکاح کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو جب لڑکی تلاش کی جائے تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے 3-4 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 کہ آپ نکاح کے لیے جب لڑکی تلاش کریں تو اس کا نسب دیکھا جائے. جی. دوسرا یہ ہے کہ مرد سے زیادہ حسن میں وہ اچھی ہو, بہتر ہو, حسن کو اہمیت دی جائے گی لڑکی. تیسرا ہے کہ وہ پاکیزہ ہو, مرد سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو, اور یعنی دیندار عورت کو. تو ہمارے ہاں ساری چیزوں پہ بڑا توجہ دی جاتی ہے. سب سے زیادہ اصل چیز ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو, پاکیزہ ہو, یعنی دیندار ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیندار کو اہمیت دو. بگاڑ وہیں پیدا ہوتا ہے نکاح میں جب دینداری کو ہم اہمیت نہیں دیتے. بالکل. اب آ جائیں ہمارے ہاں حضرت فی زمانہ میڈیا کا اور ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کا بڑا معاشرے میں کردار ہے. جہاں بھی کوئی منصب والا آدمی ہے وہ معاشرے کو اچھا کرنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے اور بگاڑ میں بھی اس کا کردار ہوتا ہے. جب ہمارا میڈیا ہی کسی صاحب ثروت کسی منسٹر کا یہ کلپ چلا دے کہ بھئی گھر میں دودھ آ جائے تو وہ گائے یا بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے, تو مقصد یہ ہے کہ ہم نکاح کو اہمیت دیں. جب ہم اس طرف جائیں گے, حرام کی طرف جائیں گے سر, اس چیز کو اہمیت دیں گے تو پھر ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہوگا. ہمیں نکاح کے فضائل بتانے چاہیے اور ہمیں ان کلپوں کو, جیسے یہاں پہ علماء نے بات کی کہ ہم نکاح کو اہمیت دیں تو معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوگا. نکاح یہ بچہ یہی بات کر رہا تھا نا شاہ صاحب کہ نکاح کو تو مشکل ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ کہیں نہیں. یہ کہا انہوں نے تو کہا کہ حق مہر کم ہونا چاہیے, تو یہ حق مہر پہ ذرا سر وہی بات ہے کہ نکاح کا یہ ہے کہ یہ ایک میاں بیوی کا بھی ملاب نہیں ہے, ایک گھر کا ایک خاندان کا ملاب ہے. بالکل. تو ہمیں خاندان گھر باہر کو, اس لیے جیسے انہوں نے فرمایا کہ ولی کی اجازت ہونا, تو جب ہم خاندان اور گھروں کو ملائیں گے سر تو پھر وہ خاندان پروان چڑھتے ہیں. بالکل. تو نکاح کے لیے میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو ہی اہمیت دی جائے, اور آسان ہے, اس کو آسان کیا جائے. ہم لوگوں نے اس کو مشکل کر دیا. تو اگر خدا را اگر ہم فضولیات جیسے پروگرام پہلے کر چکے ہیں, رسموں پر فضولیات پہ کر چکے ہیں, تو اگر ہم اپنی یہ فضولیات یعنی قرآن و سنت کے خلاف چیزیں نکال دیں تو ویسے آسانی ہو جائے گی سر نکاح. کہ اب نکاح میں دیکھیں ولیمہ ہی ہے مرد کے ذمہ, جو اصل دعوت ولیمہ ہے, ورنہ نکاح کیا. آپ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نکاح کا کھانا ذمہ داری نہیں ہے لڑکی کے باپ کا. اب یہ جو ہوتا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں,
ہمارے علماء کرام نے کہا کہ ہمارے اسلام میں جہیز نامی لعنت نہیں ہے، سو یہ بھی یہ لوگ انڈوز کر چکے ہیں اس بات کو. سو میں نے کہا میں یہ دو چار باتیں جو میں بار بار بولتا رہا ہوں. اختتام کر دو. صحیح بات ہے، بہت بیسک باتیں ہمارے علماء نے بتائی. کسی نے ہمارے پہلے پروگرام نہیں دیکھے، آپ دیکھ رہا ہو تو اس کو ہمارے ناظرین سامعین یوٹیوب پہ چلے جائیں، اگر دیکھیں گے تو کتنا آسان بتایا کہ بھئی جہیز یہ ضروری نہیں کہ جہیز، یہ تو مرد اپنے نان نفقہ اس کے ذمہ کہ عورت فرنیچر بھی لے کے آئے گی، عورت کے باپ بیٹی کا گھر والا باپ جو ہے وہ مکان کو بھی سیٹ کر کے دے. بعد اوقات تو مکان کی ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے، سر مکان ساتھ لے کے گاڑی پورا گھر پوری. تو آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو وہ نکاح وہ شادی کر رہے ہیں یا وہ یعنی کہ وہ تو پھر ایسے رشتے جب پھر آگے نہیں چل پاتے. تو خدا را بیٹا یا بیٹی بالغ ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نکاح کرنا ہے، اور والدین عیش و آرام یا ٹھاٹ سے شادی کرنی ہے، جی ابھی ٹھہر جاؤ، جی ابھی بنگلہ بنا لیں، یعنی جن کی ضرورت ہی نہیں، ضروری نہیں ہے، اور وہ تاخیر کر رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ ماں باپ بھی اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے. اور یوں ہمارے معاشرے میں بیرا روی اور فحاشی پھیل رہی ہے کہ ہم نکاح کو اہمیت نہیں دے رہے، نکاح کو فوقیت نہیں دے رہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب دیکھیں کتنی اچھی ساری بات کر رہے ہیں. میں ابھی ایک کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمر حمید میرا نام ہے جی. اور میرا ایک سوال ہے کہ سیدہ لڑکی غیر سید لڑکے سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ دیکھیں بنیادی طور پر یہاں بھی مسئلہ وہی کف والا آ جاتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے عرف ہیں، اور جو کف کا دار و مدار ہے وہ عرف پر ہوتا ہے. یعنی عرف میں کس چیز کو کسی لڑکی کے لیے باعث آر سمجھا جاتا ہے، اور کف میں عرف میں کس چیز کو لڑکی اس کے خاندان کے لیے آر کا باعث نہیں سمجھا جاتا. جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، دیکھیں میں تو اس زمانے کے حوالے سے اگر بات کرتا ہوں تو بڑی چھوٹی سی بات ہے جو میرے خیال سے لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. ایک تو میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے. اوبویسلی اگر لڑکی خدا نہ خواستہ ذرا چھوٹے گھر سے ہوتی ہے اور اس کی بڑے گھر میں شادی ہو جاتی ہے تو اس بیچاری کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں اس کے گھر والے. اچھا لڑکا اگر چھوٹے خاندان سے ہو، چھوٹا خاندان کہنے کا مطلب ہے اگر کم پیسے والے ہوں، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ اس بیچارے کو اتنا موقع نہیں ملا زندگی میں پیسے کمانے کا، اس کا اگر ایسی لڑکی سے شادی ہو جائے جو کم پڑھا لکھا ہو، ایسی لڑکی سے شادی ہو جائے، چھوٹی نوکری ہو، لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہو، امیر ہو، تو وہ لڑکے کی جو عزت نفس ہے اس کا تو ستیہ ناس ہو جائے گا. وہی لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑی سی چیزیں بیلنس کی گئی ہیں. اگر اسلام میں آپ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں تو چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے بیلنس کیا گیا ہے. مفتی ابو محمد صاحب میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، اس میں مجھے یہ بھی ملا کہ لڑکا لڑکی نکاح سے پہلے ہمارے مذہب میں اجازت ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی، جاننے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال آپ نے کیا نا، اس کی بنیاد کو بنا کر ہی فحاشی کا ایک بڑا باب کھلا ہے، بڑا دروازہ کھلا ہے. صرف ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، باقی پیچھے ولی بیٹھے ہیں، سارے معاملات ولی طے کریں گے. یہ جو انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کی قطعاً کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے، ایک نظر دیکھنے کی اجازت. جی جی ایک نظر. اس سے میں تھوڑا سا آگے میں اپنی بات کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ جی جی. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً ہر دوسرا مسئلہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم اینٹی اسلام چل رہے ہیں. ہمیں نکاح کے معاملے میں حکم یہ تھا کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو اور طلاق دینے میں دیر کرو. اب آج ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ نکاح کرنے میں ہم دیر کر رہے ہیں، 30-35 سال تک ہم نکاح نہیں کرتے. اس کے بعد بھی جو ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے، مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہمارے ہاں اس کے بعد جب نکاح واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، تو پھر بھی ہم اسے شادی کارڈ پہ ہمارے ہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ نکاح مسنونہ. بھائی یہ نکاح مسنونہ اس وقت ہے جب آپ بالغ ہو گئے، شادی کے قابل ہو گئے، اور جب آپ کو گناہ کا ڈر ہے تو پھر یہ نکاح مسنونہ نہیں رہا. اسلام میں کیا ہے بالغ ہونے کی؟ پھر یہ نکاح واجب ہو جاتا ہے. اور اگر پھر اس سے بھی آگے اگر آپ کو شدید خطرہ پیدا ہو چکا ہے تو ہمارے علماء نے اس پر بڑے بڑے دروس دیے ہیں، کتابیں لکھ ڈالی ہیں، پھر یہ فرض عین کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. میں سب سے بنیادی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بدقسمتی سے، ہمارا ایک بدقسمتی ہے ہماری قوم کی بحیثیت قوم کہ 70 سال پہلے جو ملک ہم نے صرف اسلام کی ابیاری کے لیے کہ ہم یہاں نظام مصطفیٰ کی چھتری تلے اپنی اور اپنے نسلوں کی ابیاری کریں گے، اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں آج تک ہمیں
قانونی طور پر، آئینی طور پر، شرعی طور پر کسی قسم کا کوئی قانون ہمارے لیے نہیں بن سکا۔ ایگزامپل کے طور پر سب سے کم طلاق دنیا میں کون سے ممالک میں ہوتی ہے؟ ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، برونائی میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں سب سے پہلے کوئی بھی شادی کرنا چاہتا ہے وہ جا کر اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں، درخواست دیتے ہیں گورنمنٹ کے ہاں، ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں۔ آگے سنیے گا، ان کو نکاح کا فارم اس وقت تک پرووائڈ ہی نہیں کیا جاتا جب تک اس کورس کا امتحان نہیں دے لیتے۔ اب ہمارے ہاں پروفیسر یونس صاحب کے ہاں وہ 700 سال بعد ایک کال لکھا امام ابن تیمیہ نے، تو اسی کو لے کر یہ آگے چل رہے ہیں کہ 3 طلاق کو 1 گنا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 طلاق 3 ہی ثابت ہوتی ہے۔ مگر قرآن کریم کے یہ خلاف ہے، قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جس بندے کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، جتنے علماء اکرام ہیں، جس کے پاس بھی جو مسئلہ آیا ہوگا، بھئی آپ نے طلاق کیسے دی؟ میں نے جی بڑے غصے میں دی۔ بھائی طلاق ہوتی غصے میں، محبت میں تھوڑا ہوتی ہے، کبھی کسی نے کہا میں پیار سے آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ بات یہ، ایک منٹ پروفیسر آپ کیجئے گا اپنی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق دینے کا جو طریقہ کار ہے شرعی، وہ ہمارے ہاں کسی کو بھی نہیں پتا۔ طلاق دیتے وقت ہر بندہ مفتی ہوتا ہے، وہ موٹر سائیکل والا ہے، وہ رکشے والا ہے، وہ مکینک ہے، وہ پلمبر ہے، شادی اور طلاق میں سارے مفتی۔ بھائی نکاح کرتے وقت آپ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، طلاق دیتے وقت آپ کسی مفتی کے پاس یا عالم دین کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ جی اس کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے طلاق رجعی کسے کہتے ہیں، طلاق بائن کسے کہتے ہیں، طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں، طلاق بتہ کسے کہتے ہیں؟ کس بندے کو پتہ ہے؟ تو اس لیے میں اپنی قوم سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ، جس طرح آپ نکاح کے لیے اپنی ضرورت کے تحت فارم اٹھا کر اپنے امام صاحب کے پیچھے جاتے ہیں، خطیب صاحب کے پیچھے، تو آپ اللہ کا واسطہ ہے کہ جب طلاق دینے کی بھی کوئی نوبت آ جائے تو آپ علماء سے رجوع کیجئے۔ اور اس وہ سید والا مسئلہ ہے۔ اچھا وہ میں ایک میسیج ان کے ساتھ 10 سیکنڈ کا ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے جتنے بھی نوجوان یا جو بھی شخص نکاح کرے وہ ایک لفظ اٹھا کر کسی دور جنگل میں پھینک کے آ جائے یا اس کو دریا برد کر دے، اور اس لفظ کا نام ہے طلاق، تاکہ اگر اس کو کبھی دینا بھی پڑے تو وہ ڈھونڈ کر لائے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب ذرا سی جناب نمک تیز ہے تو جا تجھے طلاق ہے، ماں پہ غصہ آیا تو جا تجھے طلاق ہے، اور جب طلاقیں دے کے آتے ہیں اس کے بعد پھر آتے ہیں کچھ نکالیں جی مفتی صاحب، کچھ کریں جی۔ ابھی میں یہ 3 مسئلے میرے ابھی آدھے میں نے جواب دیے اور آدھے ہیں، یعنی آج کے دن کے یہ 3 مسائل یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، یہی بحث ہے جی۔ اور کچھ کریں مفتی صاحب خدا کے لیے، میں بڑا پیار کرتا ہوں، اور تو اللہ تجھے ہدایت دے، اگر تو پیار کرتا ہوتا تو ایسا گندا لفظ تیری زبان پہ آتا کیوں؟ یہ کیسا پیار ہے تیرا؟ تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا طلاق کا لفظ اٹھا کر پھینک دیں۔ میں ایک پروفیسر صاحب کے بعد میں جی سیدہ والی مفتی صاحب نے جس انداز سے بات کی ہے نا، بڑی عجیب انداز سے بات کی ہے، یہ ابن تیمیہ کی بات لے کر بیٹھے ہوئے یہ جو ہے یہ دیکھو ابن تیمیہ کی بات نہیں ہے، صحیح مسلم میں ہے، کان طلاق والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثلاث واحدہ، حضرت رسول اکرم کے زمانے میں 3 طلاق کے ایک مجلس 1 شمار کی جاتی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے بھی، حضرت صدر عمر، حضرت عمر کے زمانے میں، تو یہ مسئلہ حدیث میں ہے، سمجھے نا، یہ ابن تیمیہ نے نہیں اٹھایا، یہ حدیث میں ہے۔ باقی یہ رہا کہ ہر یہ طلاق جو ہے 1 دفعہ دیں، 3 ایک دفعہ پھر، یہ جو قرآن کی طلاق ہے نا، طلقوہن لعدتہن، وہ یہ ہر طلاق دیں عدت ہو، جب آپ طلاق ایک دم ہی 3 کہہ دیں گے، اس کو نافذ کر دیں، عدت تو ختم ہوگی، پھر اب کہاں کریں گے آپ؟ تو یہ چیز مسئلہ جو ہے میں مولانا سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابن تیمیہ کا مسئلہ نہیں ہے، حدیث کا مسئلہ ہے۔ آج بات کرنا چاہ رہا تھا طلاق کے اوپر، لیکن چونکہ بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا ایک الگ ٹاپک، یہ میرے خیال سے ہم اس کو کل پہ لے جاتے ہیں، کل رات کو آرام سے بیٹھ کے سحری میں۔ ابھی پروفیسر صاحب کا جواب دے دوں یا اپنا موقع؟ کل کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات نہیں، میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا، اس کو کل ہی رہنے کل ہی کر لیتے ہیں ہم، چونکہ تھوڑی سی حق مہر کی بات کر رہے ہیں، تھوڑی نکاح کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک سوال کو ضرور ڈسکس کر لیں، وہ جو طلاق کورٹ کے ذریعے سے آج کل ڈرامہ چلا ہوا ہے، اس پہ ذرا طلاق ہی کے موضوع پہ جب اچھا ہم کل کر لیں گے، یہ یاد ہے، یہ لکھ لیں گے، موضوع ایسا ہے جس کا حق ادا ہونا چاہیے، بالکل، یہ ہادی بات۔ اب ہمارے پاس مشکل سے 10-15 منٹ رہ گئے۔ یہ تجربہ حق مہر میں بیچارہ لڑکی والا دباؤ ہوتا ہے، لڑکی کا والد لڑکے کے باپ والے خود ہی وہ حق مہر طے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ بیچارہ شرما رہا ہوتا ہے کہ وہ تو بیٹی دے رہا ہے،
تو جو اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے وہ تو آپ کو سب کچھ دے رہا ہے. پھر یہ لڑکے والے خود والد وہ بتا رہے یہ حق مہر, تو خدا را بھائی اس کا حق مہر اس کا حق ہے, خوش دلی سے اس کو دے, اور بہتر ہے کہ معجل یعنی کہ اسی وقت بر وقت ادا کریں. سب سے بہترین طریقہ یہی ہے, سنت بھی یہی ہے. یہ نہیں آپ بعد میں دے رہے ہیں اندر طلب, تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت جب نکاح طے ہو رہا ہے اسی وقت پیش کیا جائے. سب سے پھر بعض اوقات بہنوں سے کہلوا دیتے ہیں, لڑکی والوں کو یہ بھی ہوگا جی معاف کر دینا. بھائی معاف کیوں کروا دینا, تم کوئی فقیر غریب ہو یار, اس کو اس کا حق دو. جب یہ معاملہ ہوگا لڑکیوں کے ساتھ, جب وراثت میں حصہ نہیں ملے گا, حق مہر ان کو خوشی سے نہیں دے رہے, پھر ہمارے ہاں خواتین کو احساس سے کمتری کا شکار ہوتا ہے. پھر وہ جو ہے نا معاشرے میں بے روی پیدا ہوتی ہے, پھر مرد سے نفرت. آج پہلی رات سے آپ نے نفرت پیدا کر دی, آپ نے اس کو حق مہر خوشی سے نہیں دیا, بہنوں سے کہلوا دیا معاف کر دو. تو جب یہ معاملات ہوں گے پھر رشتے نہیں چلتے. اس میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں قبلہ, صرف اہم بات یہ کرنا, ہمارے یہاں جب بھی ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اکثر جگہ پر یہ ہوتا ہے وہ جی 118 روپے مقرر کر دیں. 118 روپے جی, 530 روپے مقرر کر دیں, 1100 روپے مقرر کر دیں. یہ کیا ہے مطلب؟ یہ آپ ہمارے یہاں تو اس کے عوض نکاح ہوتا ہے, تو جب اس کے عوض نکاح ہوتا ہے تو مطلب آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ یہ معاشرے کا آج بھی مسئلہ ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, امام صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق وہ جو ہے نا 520 روپے وہ کر لیں, 1800 روپے کر لیں. تو ہم ان کو غصے سے کہتے ہیں وہ خوف خدا کرو, ظلم مت کرو, یہ بچی کا حق ہے. وہ چاہے تو جناب کروڑوں رکھے, وہ چاہے تو لاکھوں میں اپنے جو ہے نا وہ اقمار کر رکھے, اس بیچاری سے پوچھا بھی نہیں جاتا. یہ بھی قابل غور بات ہے کہ وہاں اس کے ولی اس سے شاید پوچھتے بھی نہ ہوں. ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ شرائط ہیں, یہ چیزیں آپ لکھوانا. اچھا جی آپ مکان بھی لکھ دیں, طلاق دے گا تو آپ 5 لاکھ روپے بھی لکھ دیں, بنگلہ بھی لکھ دیں, اتنا سونا بھی لکھ دیں. وہ جو مہر والا خانہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں 118 روپے لکھ دیں. یہ ظلم ہے, یہ علماء بیٹھے ہوئے سب سے پوچھ لیں, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. کاٹا ہوا ہوتا ہے بالکل, وہ آدھے سے زیادہ نکاح نامہ تو کاٹ کے انہوں نے رکھا ہوتا ہے. جی نکاح اور طلاق یہ 2 ایسے مسائل ہیں جن کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی بڑی مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں. ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے دونوں موضوعات کو, زیادہ سے زیادہ, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ سمجھ سکیں. جہاں تک مہر کا تعلق ہے, یہ حقیقت ہے اور تمام مکاتب فقہ میں یہ مشترک ہے کہ مہر لڑکی کا بنیادی حق ہے, حتیٰ اس کا باپ اس سے چھین نہیں سکتا. باپ کو بھی اختیار نہیں ہے اس میں کمی بیشی کرنے کا جب تک لڑکی اجازت نہ دے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب مولانا جاتے ہیں, ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مولانا جاتے ہیں لڑکی سے اور لڑکے سے دونوں سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ کیا آپ اس نکاح پر راضی ہیں, کیا آپ اس نکاح پر راضی ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ جو نکاح نامہ ہے وہ پیش کر کے کہا جاتا ہے اس میں آپ کے لیے حق مہر کا تعین انہوں نے کر دیا, آپ بتائیں آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے. اگر لڑکی کہے کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں تو نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے لڑکی کی رضامندی شرط ہے کہ وہ اس حق مہر پر راضی ہو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لڑکی کا چونکہ حق ہے اس لیے اس میں کمی بیشی کا حق بھی لڑکی ہی کو حاصل ہے. اب لڑکی اگر کہے کہ میں اس مہر کی جگہ فرض کریں جب تک مجھے مکان نہ ملے میں نکاح نہیں کرتی, اس کو اختیار حاصل ہے. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ مہر میں چاہیے, عرف میں اگر یہ رائج ہے, عرف کے خلاف نہیں ہے, تو اس کو مکمل طور پر اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ تعین کرے. اب 2 الگ الگ چیزیں ان کو بعض اوقات مکس کر دیا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ اخلاقی طور پر رسول کریم نے کم سے کم مہر کو پسند فرمایا, لیکن یہ اخلاقی مسئلہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی کا حق مارو, اس کا استحصال کرو. اس لیے جہاں حق مہر کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے وہیں پر یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون اپنی شادی میں برکت چاہتی ہے تو اپنا حق مہر معاف کر دے. حق مہر معاف کرنا بہت بڑا اجر کا باعث ہے, لیکن بندہ بھی تو ہونا. شاہ صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ اخلاقی پہلو ہے, لیکن وہ جو قانون کا پہلو ہے وہ قانون اس خاتون کو پورا حق دیتا ہے کہ وہ اپنے حق مہر کا تعین کرے اور ڈیمانڈ کرے. ہمارے فارم میں 2 جملے لکھے ہوتے ہیں, آیا عندت طلب ہے یا معجل, ابھی آپ نے دینا ہے. اب یہاں شوہر جو ہے, شوہر اگر وہ معجل پر سائن کر دیتا ہے تو وہ پابند ہے اسی وقت
اپنے گھر جانے سے پہلے بیوی کا حق اس کے ہاتھ میں رکھے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب اگر اس نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی تو وہ اسی طرح کا حرام خور ہے جس طرح کا حرام خور ایک عام کاروباری، اس میں آدمی ایگریمنٹ کر کے چیز اٹھاتا ہے اور پیسے نہیں دیتا، تو اسی طرح کا جرم یہ بھی ہے، حرام خوری میں آ جائے۔ فیصل بھائی میرا ایک جملہ آپ کو بار بار یاد رہے گا کہ ہم دین سے من پسند بات کو لے کر دین سمجھتے ہیں، یہ گولڈن ورڈز ہیں آپ کے حوالے سے آواز اٹھائیں، ایک بالکل آپ کے چینل پہ یہ آواز اٹھے کہ آپ نے جناب 70 چیزیں فارم کا حصہ بنائی ہوئی ہیں، اس میں آپ ایک تھیلی سیمیا والا بھی آیا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں بالکل کہ اچھی بات ہے کہ یہ آگے زندگیاں اور خاندان اس سے تباہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، یعنی نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن انتظامی حوالے سے اگر گورنمنٹ اس کو لاگو کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے، اسلامی نظریاتی کونسل کی مشاورت سے ایک باقاعدہ سرکاری طور پر ایک نصاب مقرر کیا جائے جو دولہا اور دلہن کے لیے مسائل طلاق اور نکاح پر مشتمل ہو، جو کہ اس شادی سے پہلے پڑھنا ان کے لیے لازم ہو۔ واہ، لیکن مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ابھی تک ہم جو گاڑی کا لائسنس لیتے ہیں دنیا بھر میں اس کے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کا سارا کچھ ہوتا ہے، ہمیں تو ایسے ہی لائسنس مل جاتا ہے کہ جاؤ جا کے بھائی جان لائسنس یہ آ گیا آپ کا لائسنس، ایسی شادیاں ہو رہی ہیں۔ چلیں اللہ پاک، کیا کیا آپ نے یہ بریکٹ میں حذف کیا چیز کیا آپ نے؟ بھائی جان یہ نوٹ تھے، اچھا یہ بتا دیا کریں، نوٹ پہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ خیر اللہ پاک عقل دے، کل پھر اس موضوع کا جو اگلا پہلو ہے اس پہ بات کرنی ہے۔ رمضان میں بول، رمضان میں بول، رمضان میں بول، رمضان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة، 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 الصلاة،
خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ہمارے ساتھ آزاد جمیل صاحب ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کا آج کا بیان سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلى من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. میرا محترم بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف رشتوں میں جوڑا ہوا ہے. ان میں سب سے پہلے رشتہ میاں بیوی کا ہے. سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے. سب سے مقدس رشتہ وہ پھر ماں باپ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے کہا وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. اور میاں بیوی جڑتے کیسے ہیں؟ کیسے جڑتے ہیں؟ نکاح. نکاح کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا تقدس، جس کی اہمیت، جس کی برکتیں، جس کی خیریں، جس کا وجود، جس کی اہمیت آج معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. نکاح کا رواج، اور نکاح میں بھی رواج ڈالے گئے. بڑا آسان سا تھا کسی کو قبول کرنا، اب اتنا مشکل بنا دیا ہے نکاح کو کہ کسی کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑا مہنگا کر کے، بڑا خطرناک اور خوفناک کر کے ایک نوجوان لڑکی، ایک لڑکا، وہ جیسے ہی ان کی زندگی اس قابل ہوتی ہیں کہ انہیں نکاح کے بندھن میں جوڑ دیا جائے، لیکن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی پہلے سدھر جائے، زندگی سنبھل جائے، زندگی نکاح تک ہمیں پہنچائے. تو میرے بھائیو، نکاح کہتے ہیں جڑ جانا، کسی چیز کو جوڑ دینا، ویلڈ کر دینا، گٹی کو باندھ لینا، اس کو کہتے ہیں نکاح. اور طلاق کہتے ہیں گرہ کھول دینا، کسی چیز کو توڑ دینا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز نکاح ہے. اور اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں ہی سب سے زیادہ ناپسند چیز وہ طلاق ہے. جب طلاق ہوتی ہیں تو عرش جو ہے نا وہ ہلنے لگتا ہے، اور جب نکاح ہوتا ہے تو زمین سے آسمان تک چراغاں ہو جاتا ہے. ایک رشتہ پاکی کی طرف آ جاتا ہے، ایک رشتہ تقدس کی طرف آ جاتا ہے. ایک لڑکی کسی کی بیوی بن جاتی ہے، ایک لڑکا کسی کا شوہر بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانی بتائی. آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کریں. جب آذان ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً دوڑو نماز کی طرف. جب میت ہو تو فوراً اسے دفنایا جائے. جب بچہ بچی جوان ہو جائے تو فوراً نکاح کر دیے جائیں.
ہمارے ہاں عمریں گزرتی جا رہی ہیں، نکاح نہیں کرتے، اور نکاح اس وقت کرتے ہیں جہاں نکاح کرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ نکاح سنت بھی ہے، نکاح فرض بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے۔ اب آپ پوچھیں نکاح فرض کیسے ہوتا ہے؟ نکاح فرض اس لیے ہے کہ آپ کو لگے کہ اب کوئی غلط قدم اٹھانے کی طرف چلنے کو ہے، یہاں نکاح فرض ہو جاتا ہے کہ ادھار لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، نکاح کریں۔ اور سنت سے مراد چونکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، النکاح من سنتی، اور جس نے اس سنت سے اعراض کیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو نکاح ہے سنت کہ انسان اپنے ہوش و حواس اور اپنی طبیعت پر اتنا کنٹرول اور برداشت ہوتا ہے کہ اس کا دامن پاک ہو، اس کا دامن داغدار نہ ہو، یہاں نکاح سنت ہے۔ اور نکاح حرام کہاں پر ہے؟ جہاں دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، جہاں عمر اتنی بڑھ گئی ہو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکتے ہوں، اس وقت نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے۔ نکاح ایسا نہیں کہ جیسے جس سے چاہا جس کا کر دیا۔ نکاح کے لیے بچی سے رائے لینا، بچے سے رائے لینا، اس کو کیوں ضروری کہا کہ ان سے رائے لیں، ان سے پوچھیں، بچے اپنی طبیعت کی طرف اپنے فیصلے کریں۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ولی یا تو باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا چچا، خونی رشتے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو اگر بچے بچیاں اپنی طبیعت پر جانے کے لیے خود نکاح کریں، کورٹ میرج کریں، یہ خطرناک بات ہے۔ رخصت ہوں ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ کہ بھائی نے آپ کے سر پہ قرآن رکھا ہو، باپ نے بیٹی کو ہاتھ سے پکڑا ہوا ہو اور اس کو رخصت کر کے گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہو، اور لوگ اشک بار اس لیے ہوں کہ ایسی بیٹی پھر کس کو ملے گی، ایسی بہن کس کو ملے گی جو اتنے عزت اور تقدس کے ساتھ جہاں ہم نے مناسب سمجھا اس کا رشتہ کیا، اس نے اف بھی نہ کیا اور راضی ہو گئی۔ تو ایسی بچیوں کی زندگی کبھی خراب نہیں ہوتی، اور جو خود فیصلے کرے ان کی زندگی کبھی بنتی نہیں ہے، ان کی بگڑتی نہیں ہے، ان کی بنتی نہیں۔ اور ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ بچوں سے بھی رائے لیے جائے۔ میرے بھائیو دوستو، نوجوان لڑکا، بھائی، بیٹا جو چاہے کرتا رہے، اس پر آنچ نہیں آتی کہ یہ غلط ہے۔ اگر بچی سے کہیں تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے، بچی سے تھوڑی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ قانون بیٹے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کسی کی بیٹی کے لیے تو بیٹے کے لیے کیوں نہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ ایک لڑکا، ایک لڑکی 20 سال انتظار کر رہے ہیں اپنے جوڑے کا، اپنے ہم سفر کا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صحیح آدمی کی صحیح بیوی ہوتی ہے، غلط آدمی کی غلط بیوی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ رشتہ بہت حساس رشتہ ہے، اور اس رشتے کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں ہے؟ کیونکہ یاری دوستی کسی سے رکھنا یہ الگ چیز ہے، نکاح کسی سے کرنا یہ الگ چیز ہے۔ میاں بیوی اور چیز ہے، یاری دوستی اور چیز ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، جب آپ کسی کے ساتھ شریعت کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ اس کی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، تو چند دن کی زندگی، چند دن کی خوشیاں، چند خواہشات کہ وہ جھمیلے، یہ کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل وہ ہوتا ہے غیرتی جو کہے میں نکاح کرتا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں۔
تو میرے عزیزو ایک دلہن کی شادی ہو رہی تھی، تو سہیلیاں پاس آ کے بیٹھ گئی اور دلہن سے کہہ رہی ہے کیا پیاری لگ رہی ہیں، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو. تو وہ اور رونے لگی. تو سہیلیاں کہہ رہی ہیں ہم تیری تعریف کر رہے ہیں تو رونے لگ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہہ لگے تمہاری تعریف کرنے سے مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس کے ہاں میں جا رہی ہوں نا، جس کے پاس، وہ ایک دفعہ کہہ دے کہ تو اچھی لگ رہی ہے، میری زندگی بن جائے گی، میری زندگی بن جائے گی. آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک مرد ایک عورت پر سب سے بڑا اور زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا. اور اگر شریعت اجازت دیتی سجدہ کرنے کا اللہ کے سوا تو وہ حکم ہوتا عورتوں کو کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو میرے عزیزو، 3 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے، 3 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہے: کشادہ گھر، نرم سواری، اور مرت الصالحہ، اور اچھی بیوی، اور اچھی بیوی. تو یہ 3 چیزیں حدیث میں آئی ہیں جو خوش قسمت خوش نصیب آدمی کی. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نکاح کو فروغ دیں، جوڑ کے رشتے سمجھ میں آئیں کر دیا کریں. آپ نے فرمایا یہودی قوم کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، عیسائی مال کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، اور مسلمان دین ایمان اور اخلاق کر کے نکاح کرتا ہے. تو اخلاق دیکھا کریں، بھلے غریب گھرانے سے ہو، بھلے کسی اور قبیلے خاندان سے ہو، اخلاق دیکھا کریں کہ جو بچی آپ کے گھر میں آ رہی ہے وہ آپ کے گھر کو گھر نہیں جنت کا گہوارہ بنائے. تو اس لیے گزارش ہے کہ اخلاق پر فوکس ہو نکاح میں. وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی عجوبہ سنا ہے کبھی؟ کہنے لگے میں نے تو ایک عجوبہ سنا ہے کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی اور بڑا اچھا کہا کہ آپ کی تو ایسی بیگم ہے کہ نہ پوچھیں، ایسی بیگم ہے. آپ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے. جب شادی ہوئی اور جب بیگم کو دیکھا تو واقعی اچھی تھی. تو اس سے جو چلنے کا کہا تو وہ چل ہی نہیں پائی. تو دیکھا کہ وہ تو پیروں سے معذور ہے. تو وہ ان کے پاس آئے کہ حضور میں نے تو نکاح کر دیا ہے، اب آپ کی اجازت ہے میں طلاق دے دوں. کہا طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ کہا شادی سے پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھی، جب میں نے دیکھا کہ حالت کیا ہے تو وہ تو لنگڑی نکلی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں اب ان کا نکاح بچانا تھا تو فرمایا اگر تم نے اس کے ساتھ ریس لگانا ہے یا دوڑ لگانی ہے تو تم اسے چھوڑ دو، طلاق دے دو. اور اگر گھر بسانا ہے نا تو تم اس کے نکاح میں رہو، اس کو اپنی نکاح میں رکھو. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقدس، سب سے بہتر، سب سے برکتوں والا رشتہ وہ نکاح کا ہے. جو اس کو جلد از جلد سر انجام دیتے ہیں ان کی زندگیوں میں خوشی کے فیصلے، رزق میں برکت کے فیصلے آسمانوں سے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. ماشاءاللہ آزاد جمیل صاحب کی گفتگو سنی، ہمارے علماء کرام کی گفتگو سنی، انتہائی خوبصورت بات پہ بات ختم ہوئی ہے. اور واقعی یہ ایک بہت خوبصورت حل ہے. ہمیں مفتی ابو محمد صاحب نے بتایا کہ ملیشیا میں، انڈونیشیا میں یا اور ایسے ممالک ہیں جہاں پہ باقاعدہ ایک کورس کروایا جاتا ہے. سو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. یار آپ موبائل فون لیتے ہیں اس کا بھی مینول نکال کے پڑھتے ہیں، آپ ٹی وی لیتے ہیں اس کا مینول پڑھتے ہیں، آپ اور چیزیں لیتے ہیں اس کا زندگی گزارنے والے ہیں تو پہلے تو سب سے پہلے اگر قرآن پاک ہی پڑھ لیں جو انسان کا مینول ہے تو آپ کو شاید بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اگر وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد یہ مینول پڑھ لیں تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا پیار سے رہ سکیں. کل ملتے ہیں افطار کے وقت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.